رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ سننے، سچ جاننے اور سچ سے وابستہ رہنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سچ ٹی وی کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف دانشور اسکالر جناب پروفیسر محمد طفیل صاحب اور معروف دانشور جناب سید ثاقب اکبر۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم قرآن مجید کے ان پہلوؤں کو جو انسانی ہدایت کے سلسلے میں وہاں بیان کیے گئے ہیں ان کو زیر بحث لاتے ہیں۔ آج جو میرے سامنے ایک موضوع میرے سامنے موجود ہے وہ ہے حقوق انسانی کا، حقوق العباد کا، بندوں کے حقوق۔ قرآن مجید کے بنیادی موضوعات میں انسان، کائنات اور خدا، یہ تینوں شامل ہیں۔ قرآن مجید جہاں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے وہیں وہ کائنات کی بات کرتا ہے کہ اس خالق کی تخلیق کردہ ہے۔ جہاں کائنات کی بات کرتا ہے کیونکہ یہ انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، انسانیت کی بات بھی کرتا ہے۔ اور ہم جب انسانوں کو دیکھتے ہیں، انسانوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو بنیادی انسانی حقوق میں اگر ہم ایک تقسیم کے قائل ہوں تو پہلی جو تقسیم ہے اس اعتبار سے ہم کر سکتے ہیں کہ پہلا مرحلہ والدین کا ہے۔ انسان ان کے ذریعے سے اس دنیا میں آتا ہے، تو والدین کے حقوق ان بنیادی انسانی حقوق میں ترجیحاً سب سے پہلے ہم ان پہ بات کر لیں گے۔ والدین کی عظمت، ان کا احترام، ان کا اعلیٰ مرتبہ، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو یہ مقام بخشا ہے، قرآن مجید میں اس حوالے سے متعدد آیات ہیں جن میں ان کی اطاعت کو لازم قرار دیا گیا ہے، ان کے احترام کو، ان کی بات ماننے کو، ان کی توہین نہ کرنے کو مختلف آیات میں، مختلف مقامات پہ اور بڑے دلچسپ اور عمدہ پیرائے میں اس مطلب کو، اس بات کو واضح کیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید توحید کے بعد دوسرا اہم نقطہ یا دوسرا اہم میسج جو قرآن مجید کنوے کرنا چاہتا ہے وہ والدین کا احترام ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ جہاں توحید کو بیان کرتا ہے قرآن مجید میں، وہیں پہ والدین کے احترام کی بات بھی فرمائی ہے۔ احادیث میں بھی کثرت سے احادیث موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ والدین کا احترام ہر حال میں، خواہ وہ مسلم ہوں، خواہ غیر مسلم ہوں، خواہ اللہ کی اطاعت کرتے ہوں نہ کرتے ہوں، بطور والدین ان کا احترام، ان کا خیال رکھنا یہ اولاد کے لیے بہت بڑا فریضہ ہے۔ اسی پہ مزید بات کریں گے۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب، آپ بتائیے گا کہ قرآن مجید میں یہ والدین کا جو مقام ہے اسے کس انداز میں بیان کیا گیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما۔ مفتی صاحب، میں والدین کی حوالے سے بات کرنے سے پہلے حقوق کے بارے میں مختصر سی بات کی اجازت چاہوں گا۔ بالکل ضرور سر۔ اسلام اجتماعیت کا دین ہے، اور اس اجتماعیت کا پہلا زینہ خاندان یا فیملی ہے، اور اس خاندان یا فیملی میں جو سر کا تاج ہے وہ والد ہے، اور جو سراپا احترام جس کے لیے ہم ہیں وہ والدہ محترمہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میں بڑا ایک نازک سا رشتہ قائم ہے کہ حقوق اور فرائض ہماری دینیات میں دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ یعنی میرا حق جو مجھے ملنا چاہیے وہ ممکن ہے کسی اور کا فریضہ ہو، اور جو کسی اور کا فریضہ ہے وہ ممکن ہے مفتی صاحب آپ کا حق ہو۔ اس کی مثال میں آپ کو بالکل آج کے موضوع سے دیتا ہوں کہ جو والدین کے حقوق ہیں وہ اولاد کے فرائض ہیں، اور جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ تو اس لیے اسلامی نقطہ نظر سے حقوق اور فرائض ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہیں ایک دوسرے میں۔ دوسری بات یہ کہ میں جو سمجھ پایا ہوں دینی تعلیمات سے، اور یہ میری ذاتی رائے ہے، اس میں غلطی کا امکان موجود ہے، میں اس کا اعتراف کرتا ہوں،
میرے خیال میں پہلے فرائض کی بجا آوری ہے اور بعد میں حقوق کا مطالبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے فرائض سے کوتاہی کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کام سے یا اپنے اس ریفرنس سے اپنے حقوق کو پامال کرتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم والدین کی عزت اور تکریم کی بات کریں گے تو اس میں لا محالہ خواتین کے لیے اور مردوں کے لیے بچوں کے حقوق اور فرائض کا بھی ایک ذکر آئے گا۔ اگلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن حکیم ہدایت کی کتاب ہے، یہ ہم نے بہت پہلے اس بات پہ اتفاق کر لیا تھا، اور وہ جو اس کی ہدایت ہے وہ کسی ایک معاشرے یا کسی معاشرے کے ایک طبقے یا کسی ایک طبقے کے ارکان کے لیے نہیں ہے، وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، چاہے وہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادہ پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، اس کی ہدایت کا دائرہ بطور انسان کے اسے اپنے دائرے میں اپنے احاطے میں لے لیتا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب ایک حکیم جس کی بڑی بڑی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کا قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکمت عطا کی، وہ جو حکیم معتبر ہیں انہوں نے بھی جب وہ اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی ہیں اس میں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانًا کا ذکر کیا ہے۔ تو گویا اسلامی تعلیمات سے پہلے بھی والدین کے احترام کا ایک تصور موجود تھا۔ پھر ہم اب جو آج کل ہمارے ہاں بائبل مقدس ہے، چاہے اس کا اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، اس میں بھی مختلف جگہوں پر یہ عبارت ملتی ہے کہ جو آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، بلکہ وہاں تو یہ ہے کہ جو اپنے والدین پر یا والد پر لعنت کرے گا اس کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ اور یعنی اتنا سخت اور اتنا بڑا گناہ رہا ہے یہ جو ہے اسلام سے پہلے ہمارے جو الہامی مذاہب ہیں ان دونوں میں، یعنی یہودیت میں بھی اور عیسائیت میں بھی یہ بات رہی ہے، اور ہمارے اسلام میں بھی اس کا تسلسل باقی ہے اور برقرار ہے۔ حقوق والدین یہ کبائر میں سے ہے، یہ بگ سنز ہیں، یہ گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور بعض احادیث کی روح سے اس کی شاید بخشش نہیں ہوگی جب تک اسے والدین معاف نہ کریں۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ رائج ہے کہ والدین اپنی زندگی میں ہی اپنے بچوں کو معاف کرتے ہیں تاکہ ان کو ان کی کوتاہی کی آگے باز پرس نہ ہو۔ تو میں یہ ایک پریمبل سا یا ایک بیک گراؤنڈ سا دینے کے بعد آپ کے ساتھ اب اصل موضوع کی طرف حاضر ہوتا ہوں۔ قرآن حکیم کے تلاوت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جیسے ہمیں مسلمانوں کو تاکید کی گئی ہے قرآن میں کہ تم اپنے والدین کا عزت و احترام کرو، ویسے ہی یہ تاکید بنی اسرائیل کو بھی کی گئی تھی، اور قرآن ہی اس کا شاہد عادل ہے۔ تو ان حالات میں جو دوسرا پہلو ہے، یعنی قرآن جب والدین کا ذکر کرتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اپنے والدین کے ساتھ عمدہ ترین سلوک کرو، اور پھر اس کے یہی بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آپ نے اپنے انٹرو میں بھی یہ بات کہی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید شرک کے بعد انسانوں کا سب سے بڑا گناہ حقوق والدین ہے، والدین کی نافرمانی ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا جو کوئی خیال کرتا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ والدین کا احترام کرے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو شاید وہ اس کی جو توحید کی ایک ایمان ہے اس کا توحید والا، اس میں بھی شاید کوئی خلل پڑتا ہو، مجھے ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن میں مانوی طور پر محسوس کرتا ہوں دونوں کو جوڑ کے پیش کیا گیا۔ پھر ایک اور جگہ قرآن نے کہا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے کہ اس کی عبادت کرو
اور اس کے عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو قرآن حکیم میں بہت سارے مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور ایک جگہ تو قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ نہ انہیں جھڑکو، نہ انہیں اف کہو، اور نہ ان کی آواز سے اپنی آواز اونچی کرو، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بلکہ ان کے دونوں کے حق میں دعا کرتے رہو کہ جب میں چھوٹا سا ننھا سا تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تو انہوں نے میری پرورش کی تھی، اے الہی تو ان کی نگہداشت کر جس طرح کہ انہوں نے میری نگہداشت کی تھی۔ تو یہ قرآن حکیم نے اپنے ہر بچے کو اور ہر بچے کے ذریعے سے پوتے کو، پڑ پوتے کو، سب کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ آپ والدین کے ساتھ عمدہ سلوک کریں اور ان کا عزت و احترام بجا لائیں۔ بہت اچھا سید ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بڑی مستدل گفتگو فرمائی ہے کہ قرآن مجید نے یہ جو الفاظ استعمال کیے، کہیں وصا کہا کہ ہم نے وصیت کی، کہیں فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا کہ یہ کام کرنا ہے، اور ایک جگہ پہ وقضا ربک کا کہ آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ والدین کی اطاعت کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ اچھا، ان کی اطاعت کا دائرہ کار کہاں تک ہے؟ مثلا کیا ہر کام میں والدین کی اطاعت ضروری ہے؟ خواہ ایک برے کام پہ وہ ابھارنا چاہیں، یہ شرک ہے اس جانب وہ متوجہ کرتے ہیں، یا مثلا والدین غیر مسلم ہیں، تو کیا ہر امر میں ان کی اطاعت ضروری ہے؟ ان کی اطاعت کا دائرہ کار کہاں تک ہے، آپ بیان کیجیے۔ مفتی صاحب، یہ جو قرآن حکیم نے الفاظ استعمال کیے ہیں، اسی کے اندر اس کا دائرہ بھی انسان کو سمجھ میں آتا ہے۔ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، جبکہ یہی قرآن ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب ان سے ان کے کاموں کی کہ بھئی تم کیوں بت پرستی کرتے ہو، اس کی کوئی دلیل مانگی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء کو اس راستے پر جو ہے وہ پایا ہے، اس لیے ہم اس طرح۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چاہے وہ کچھ بھی نہ جانتے ہوں، یعنی جاہل ہوں، تب بھی تم ان کے راستے پہ چلتے رہو گے۔ یعنی یہ جو خدا پرستی کا ہے نا، اور اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، یا جہاں پہ نبی پاک کا حکم تو اللہ ہی کا حکم ہے نا، تو ان کے حکم کو نہ کر دینا تو اللہ کا حکم یا اس وحدہ لا شریک کے حکم کی سرتابی ہے۔ تو وہاں پہ اجازت نہیں ہے کہ آپ ماں باپ کی جو ہے وہ فرما برداری کریں، لیکن اس کے بعد پھر یہ دائرہ بہت وسیع ہے۔ یہ دوسری ایک بڑی اہم بات ہے، ایک ہے کہ آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، دوسرا ہے کہ ان کو ڈانٹ کے کہنا ہے بھی تم اس میں مداخلت نہ کرو، نہ یہ نہیں کرنا۔ یعنی وہاں پر بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں، ان کی توہین کی اجازت نہیں۔ آپ جو دین کا حکم ہے اور جس سے وہ روکتے ہیں وہ آپ ضرور انجام دیں، لیکن یہ کہ تب بھی وہاں پر بھی آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے بھی آگے اگر آپ چلے جائیں تو مثلاً بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے فقہا نے اس میں بڑی باریکیاں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ ایک مستحب کام کر رہے ہیں، آپ نفل عبادت انجام دے رہے ہیں، اگر دینے لگے ہیں اور وہ اس سے روکتے ہیں تو بھی آپ رک جائیں۔ اسی طرح بعض فقہا نے لکھا ہے کہ اگر آپ نے مستحب روزہ رکھا ہوا ہے اور والد یا والدہ کہیں کہ اس روزے کو کھول لیں تو آپ اس روزے کو کھول لیں۔ جو آپ پر واجب یا فرض ہے اس میں نہیں فرما برداری کی جا سکتی، اس کی آگے مزید بھی کچھ اس کی صورتیں ہیں، لیکن اس میں کلی طور پر آپ کو یعنی آپ نے ان کی فرما برداری نہیں کرنی۔ لیکن ان امور میں اسی طرح سے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نافلہ اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ میرے پاس آئیں، تو وہ نافلہ نماز جو ہے وہ فقہا نے لکھا ہے کہ اس کو آپ چھوڑ کے آپ ان کا حکم مانیں۔ لہٰذا اس کی حدود متعین ہو گئی ہیں، یعنی جہاں پہ شریعت کا واجب یا فرض عائد ہو جائے۔ اچھا، اس میں بھی بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کے پاس نماز کا وقت ہے کھلا، یعنی ابھی 1 گھنٹہ اور ہے آپ کے پاس کہ آپ فریضہ جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، تو اس دوران میں اگر وہ کہیں کہ ابھی بعد میں پڑھ لینا تو آپ کے پاس گنجائش موجود ہے، تو آپ اس کو بعد میں ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں، اگر وہ قائل ہو جائیں، انہیں بتائیں کہ میں نماز پڑھنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کہیں کہ بھی ذرا بعد میں پڑھ لینا، تو یہاں پر بھی آپ کو ان کا حکم جو ہے وہ ماننا چاہیے ہے۔ البتہ بعض اوقات یہ ہے کہ آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، مثال کے طور پہ کہیں کسی کام سے جو آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مثال کے طور پہ
ये एक लोगों ने इस तरह से भी पूछा है फुकाहा से कि मैं किसी मजलिस में जाना चाहता हूँ, किसी दीनी मजलिस में, इज्तिमा में, या मिसाल के तौर पे चल कहीं नात खानी हो रही है, कहीं कुछ और ऐसा, तो वो भी वहाँ पे अगर वो कहते हैं कि माँ बाप ने ये बात अपनी शफ़क़त मोहब्बत की वजह से वो चाहते हैं कि भई आप ना जाएं, तो वहाँ पर भी आप माँ बाप की बात को जो है वो तरजीह दें, उनकी दिल शिकनी ना करें, उनकी दिल शिकनी ना करें। एक और बड़ी अहम बात है मुफ्ती साहब, मैं ये कहता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो कहा गया है ना कि मिसाल के तौर भाई अगर उनको नान नफ़का भी उनको ज़रूरत है तो उनको खाना पीना, रिहाइश वग़ैरह, कपड़े, अगर वो इस काबिल नहीं हैं कि वो ख़ुद इसको वो कर सकें तो आप उनको ये सारी ज़रूरियात पूरी करें। एक बड़ी अहम बात यह है कि ये नहीं है कि उनको खाना दे देना है, उनको इज़्ज़त, एहतराम, तकरीम, प्यार के साथ खाना देना है। यानी ये बाज़ औक़ात ये कि हमने नौकर मुकर्रर कर दिए हैं कि मेरे बाप का ख्याल रखो या मेरी वालदा का ख्याल रखो। माँ बाप को मुफ्ती साहब तसल्ली नहीं होती, यानी इससे माँ बाप को तसल्ली होती है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी अपने हाथ से, यानी ये शर्फ हासिल करो। बाज़ औक़ात हम तंग पड़ जाते हैं कि यार ये बात तो वालिद साहब ने या माँ ने कई दफ़ा 100 दफ़ा सुनाई है, हर दफ़ा यूँ सुने कि जैसे आप पहली दफ़ा सुन रहे हैं। यानी अगर उनके पास चंद याददाश्तें रह गई हैं, वो आपसे नकल करते रहते हैं, भूल गए हैं बाकी चीज़ें, उनको वो सुनाने में उनको अच्छा लगता है तो आप बार बार सुने उनसे। बुढ़ापे के कुछ तकाज़े हैं। हाँ जी, तो आप उनकी बात सुने, आप उनके पास बैठें। उनकी तसल्ली नहीं होती कि आप नौकरों के ज़रिए फ़कत उनकी, हाँ ठीक है, मतलब ये कि आप जॉब पे जा रहे हैं, आपका जाना ज़रूरी है, आप कमा के लाएंगे तो उस दौरान ठीक है, लेकिन जितना आप उनके साथ बैठ सकें, अपने हाथों से उनकी जितनी खिदमत कर सकें इसको करें। ये जितना ये भी न फरामोश करें कि ये दिन आप पर भी आ सकते हैं, आपने भी बूढ़ा होना है, आपके भी आज़ा जो है, कभी जब आप कमज़ोर थे और आप ख़ुद नहीं चल सकते थे तो इन्होंने ही आपको परवान चढ़ाया है, आपको पाला है, आप अपने हाथ से नहीं खा सकते थे, आज ये अपने हाथ से नहीं खा सकते, तो इसको फ़ख्र समझें कि आप अपने माँ बाप की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप कोई नुक्ता बयान करना चाहते हैं? मैं यहाँ एक उसूल की तरफ आपकी तवज्जो और आपके सामीन और नाज़रीन की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि वो उसूल आम है और उसको इस सूरत हाल में भी हम अप्लाई करते हैं, और वो है ला ताअतल मखलूक़ फ़ी मासियतिल खालिक़। अगर किसी के वालिदैन ऐसा कोई हुक्म दें या ऐसी कोई बात कहें जिसमें अल्लाह तबारक व तआला, उसके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम या कुरान और सुन्नत की कोई ख़िलाफ़ वर्जी होती हो, तो वहाँ जो है औलाद उनके उस हुक्म की पाबंद नहीं है। दूसरी जो बात हमारे भाई साकिब अकबर साहब ने की कि ज़िंदगी के कुछ दायरे हैं, कुछ दायरे ऐसे हैं कि जिनमें आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं, उनके हुक्म की तामील करने के बाद अपनी अर्जेंट नीड को पूरा कर सकते हैं, और उनमें आपने उन्हीं को तरजीह देनी है। उसकी मिसाल एक हदीस से मिलती है कि एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मैं जिहाद में आपके साथ शरीक होना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया कि क्या तुम्हारी वालिदा ज़िंदा है? उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा ज़िंदा है। तो आपने फरमाया कि तुम जाओ और जाकर उनकी खिदमत करो, ये तुम्हारे लिए जिहाद से बेहतर है। बहुत उम्दा डॉक्टर साहब, आपने बड़ी अच्छी वजाहत कर दी। शेख साकिब अकबर साहब, आपने भी बड़े अच्छे अंदाज से इस नुक्ते को बयान किया है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा। रमज़ान है कुरान के उतरने का महीना, मरहबा रमज़ान, मरहबा। खुशामदीद नाज़रीन। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे कि वालिदैन के हुकूक का, और ये जो आप बयान कर रहे थे दायरा कार, आप बता रहे थे कि वो मकामात या वो मवारिद जहाँ अल्लाह ताला की मासियत ना हो, उनमें उनकी इताअत की जाना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। और शेख साकिब अकबर साहब भी ब्रेक से पहले बयान कर रहे थे कि दिल शिकनी ना की जाए, अगर किसी अम्र में आपको उनसे इत्तेफाक नहीं है तो अच्छे अंदाज से, मुनासिब तरीके से
آپ کو اس بات کو گھما دینا چاہیے. تو آپ بیان کر رہے تھے جی. مفتی صاحب ہم دو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، ایک اطاعت والدین اور ایک حقوق والدین، یعنی والدین کی فرما برداری اور والدین کی نافرمانی، اوبیڈینس اینڈ ڈس اوبیڈینس. جہاں اطاعت کی حدود ہیں وہاں حقوق والدین کی ڈس اوبیڈینس کی بھی حدود ہیں. اس کی طرف بھی قرآن نے ہمیں متوجہ کیا ہے. میں پہلے اطاعت کے بارے میں تھوڑی سی بات آپ کی اجازت سے کہنا چاہوں گا. دیکھیے، والدہ اور والد یہ دونوں مل کے والدین یا پیرنٹس بنتے ہیں. اسلامی تعلیمات کے حوالے سے والدین کا تھوڑا سا دائرہ وسیع ہوا ہے. ایک تو وہ والدین ہیں جن کے صلب سے یا بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، یعنی ایک وہ والد جس کے صلب سے اور ایک والدہ جس کے بطن سے وہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ حقیقی والدین ہیں. اور ان کی اطاعت کا جو حکم ہے وہ لزوم کی حد تک ضروری ہے. اس کے ساتھ رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث سے دو اور شخصیات کو بھی اس دائرے میں شامل کیا گیا ہے. ایک وہ جو آپ کا سسر ہے جس کی بیٹی سے آپ کا عقد نکاح ہوا ہے، اور تیسرا وہ ہے جس نے آپ کو تعلیم کی زینت زیور سے آراستہ کیا ہے، جس نے آپ کو پڑھایا لکھایا ہے، سکھایا ہے، یعنی معلم. تو یہ جو دائرہ وسیع ہے، اس وسعت میں جو والدین کے لیے احکام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان تینوں تک وسیع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اب ہمیں ٹھیک ہے جو آپ کے ریئل پیرنٹس ہیں، اصلی والدین ہیں، جن کے صلب سے یا بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، انہیں سب سے زیادہ برتری اور فوقیت حاصل رہے گی. لیکن اس کے بعد آپ کے استاد محترم اور آپ کے سسر محترم جو ہیں، ان کا بھی آپ نے ادب و احترام اسی طرح کرنا ہے جیسے آپ والدین کو کرتے ہیں. اب رہا یہ دائرہ کہ ان کے ساتھ کس طرح کا حسن سلوک کیا جائے، تو قرآن نے تھوڑا سا اس کی وضاحت کی ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ایک تو یہ کہا کہ جب وہ دونوں بوڑھے ہو جائیں، اس سے پہلی آیت مبارکہ میں، یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے اور تم خوش نصیبی سے ان کا زمانہ پالو، تو پھر کیا کرو؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کے ساتھ جھڑکی سے پیش نہ آؤ، بلکہ ان کے اور انہیں اف بھی نہ کہو، یعنی ان کو کسی طرح سے اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے برتاؤ سے یہ محسوس نہ ہونے دو کہ تم ان سے کچھ خفگی محسوس کر رہے ہو یا ان سے کوئی دوری اختیار کرنا چاہتے ہو، بلکہ جو وہ بات کہیں اسی بات کو سنو اور اسی کی طرف متوجہ ہو اور اس پر حتی الوسع عمل کرنے کی کوشش کرو. اس کی ایک میں آپ سے اور اپنی ذاتی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ والدین جب شیخوخیت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، اولڈ ایج جسے ہم کہتے ہیں، اولڈ ایج ہو جاتے ہیں، تو میری سمجھ کے مطابق انہیں نہ اس وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، نہ انہیں اس وقت کوئی بہت سارے کپڑوں کی یا اور چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ ان کی خواہش اور ضرورت یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اپنی بات ان سے کہیں اور ان کی بات ان سے سنیں. اور یہ ایک اتنا بڑا معاملہ ہے کہ والدین کے لیے اپنی اولڈ ایج میں اس سے کوئی بڑی اور سکون کی بات نہیں ہو سکتی. اس لیے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کے والدین زندہ ہیں، وہ اپنے وقت میں سے وقت نکالیں اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھیں، انہیں اپنی کہیں اور ان کی سنیں. یہ سب سے میری رائے میں یہ سب سے بڑی والدین کی خدمت ہے. واقعی اہم بات. پھر ایک اور بات جو میں وہ کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ والدین جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے والدین بڑے تھے، وہ ہماری تمام ضروریات کا خود خیال رکھتے تھے.
مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا کہ باہر یک بستہ ہوا چل رہی ہے، مجھے گرم کپڑے پہننے ہیں، مجھے ٹوپی سر پر لینی ہے اور مجھے پاؤں میں موزے بھی لینے ہیں، یہ مجھے نہیں پتہ ہوتا تھا، یہ میرے والدین کرتے تھے میرے ساتھ۔ اب ایسا ان کا وقت آ گیا ہے کہ انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ والدین کہیں گے جی یہ چیز مجھے لا دو۔ ہم نے ان کی ضرورتوں کو، ان کی خواہشات کو، ان کی تمناؤں کو، ان کی پسندیدگی کو خود واچ کرنا ہے اور پھر اس کو پورا کرنے کا خود اہتمام کرنا ہے۔ میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہنے کو حق بجانب سمجھتا ہوں کہ اگر آپ والدین کی خدمت کریں گے تو آپ کو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ اتنا صلہ اور اتنا مال و دولت دے گا کہ جس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگی، اور والدین کی خدمت کا جو صلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، وہ اس دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ آخرت تک وسیع ہوا ہے۔ تو اس لیے میری یہ ایک امید ہے اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں سے کہ وہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، ان کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں اور ان کے کہے پر عمل کریں تاکہ ان کی یہ دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت کی زندگی بھی ان کی سنور جائے۔ میں اس موضوع کو ایک اور پہلو سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے ہم جس دین کے پیروکار ہیں اس میں ایک بڑا ہی لطیف نسخہ بیان کیا گیا ہے، وہ یہ ہے فلیس منا من لم یوقر کبیرنا، وہ اسلام کے اس دائرے میں نہیں رہتا جو اپنے بڑوں کی عزت اور تکریم نہیں کرتا۔ میری سوچ میں ٹھیک ہے، میرے تایا، چچا، خالائیں، پھپھییں یہ میرے بڑے ہیں، مجھے ان کا بھی احترام کرنا ہے جس کی ہم کسی وقت بعد میں بات کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ من لم یوقر کبیرنا فلیس منا کا جو سب سے پہلا مصداق ہے وہ والدین ہے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے اور بڑی وضاحت اگر فرما دی۔ آپ اپنے والدین کی عزت اور تکریم نہیں کریں گے تو یہ تو دنیا مکافات عمل ہے، کل آپ بھی اسی طرح کے سلوک کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نسل در نسل نظام عطا کیا ہے کہ چھوٹے بڑوں کی، بچے والدین کی عزت اور تکریم کریں تاکہ آئندہ جب وہ والدین بنے تو ان کی عزت اور تکریم بجا لائی جائے۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے عمدہ نکات بیان فرمائے ہیں۔ سید ثاقب اکبر صاحب، آپ ہمیں بتائیے کہ والدین کے جو بنیادی اور بڑے بڑے حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ ایک بار ذرا بیان کر دیں۔ سب یہ ظاہر ہے کچھ ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی ہے، لیکن میں 2-3 باتیں اور بھی اس سلسلے میں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو اصطلاح ہے نا انسانی حقوق اور حقوق العباد جو ہمارے ہاں رائج ہے، دیکھیں ایک باریک سا نقطہ ہے، میں یہ کہوں کہ انسانی حقوق ایک یا ہیومن رائٹس جس کو کہتے ہیں، اس لفظ سے مجھے انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو حقوق العباد کا جو لفظ ہے یہ زیادہ معنی خیز ہے اور اس کے پیچھے دینی تصور موجود ہے، چونکہ جب آپ عبد کہیں گے تو اس کے ساتھ ہی معبود کا تصور ابھرے گا۔ جب آپ انسان کہتے ہیں تو ممکن ہے ایسے معاشرے میں لفظ یہ استعمال ہو رہے ہوں کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ خدا کی طرف انسانوں کی توجہ جائے، تو ہمارے ہاں یہ جو اصطلاح ہے اس کو اہمیت دیں۔ یہ حقوق العباد بڑا خوبصورت اصطلاح ہے، اس کو میرا خیال ہے ہمیں باقی رکھنا چاہیے، یہ ہمارا ایک دینی پس منظر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے ناظرین سے کہ ہمارا جو دینی لٹریچر منقول اور مرتب اور متون ہمارے ہاں نقل ہو کے آئے ہیں، ان میں سے قدیم ترین جو متون ہیں ان میں سے ایک رسالۃ الحقوق ہے جو امام زین العابدین علی ابن حسین نے لکھا ہے، مرتب کیا ہے، اپنی اولاد کو دیا ہے آگے تاکہ وہ پہنچے، اور ابھی بھی موجود ہے۔ عربی میں ظاہر ہے اس کا اصل ہے، اس کے بعد اس کی باقی زبانوں میں بھی ترجمے ہوئے ہیں، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس میں سارے کے سارے جو دین نے جن لوگوں کے حقوق متعین کیے ہیں یہ بتائے ہیں، جن میں ظاہر ہے سر فہرست جو ہے وہ یعنی والدین کے حقوق ہیں، اس کے علاوہ بھی باقی انسانی سوسائٹی کے، یہاں تک کہ جو ہمارے بارڈر پہ پہرا دینے والے سپاہی اور فوجی ہیں ان کے بھی حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ حکومت کے اور باقی لوگوں کے اور جو آپ کی رعیت ہے اس کے جو سب کے حقوق اس میں موجود ہیں، اور اس کا مطالعہ میں چاہوں گا کہ ناظرین اس کی طرف متوجہ ہوں، اور چھوٹا سا رسالہ ہے وہ قابل استفادہ ہے، انٹرنیٹ سے بھی اب ڈاؤن لوڈ آگے کیا جا ایک سکتا اور ہے۔ میں حدیث یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی نے فرمایا کہ
یہ لفظ قرآن نے نا کم ترین لفظ استعمال کیا ہے، اف، کہ ماں والدین کے سامنے کلمہ اف بھی نہ کہو آپ نے، جی ہاں، کہ ان کے لیے ان کے سامنے اف بھی نہ کرو۔ تو امام علی کہتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی کم تر لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ بھی استعمال کرتا، یعنی بالکل نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ کہ والدین کی کسی مرحلے پر بھی کوئی بے ادبی اور یا ان کے دل شکنی والا لفظ جو ہے وہ آپ استعمال کریں۔ اگر ہم میں سے کسی سے بھی کوئی کوتاہی ہوگی اللہ اس کو معاف کرے، اور جو سننے والے ہیں اس سے پہلے کہ کوتاہی ہو جائے، اس سے پہلے کہ بعد میں معافی تلافی کا وقت آئے، آج ہی ہمیں جو ہے وہ اس مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ اچھا، ایک حدیث میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ کسی صحابی کی والدہ نہیں تھی تو آپ نے کہا کہ خالہ ہے، تو انہوں نے کہا ہاں خالہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس کا جو ہے نا وہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو۔ تو اس کا مطلب ہے خالہ کو بھی ہمارے ہاں بڑا اچھا لفظ پنجابی میں استعمال ہوتا ہے، ماسی، کہتے ہیں یہ ماسی سے مخفف ہے، یعنی ماں جیسی، ماں جیسی، تو اس کا بھی ایک احترام کا، نبی پاک کی حدیث شریف سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ رضائی ماں کا جو احترام ہے وہ بھی نبی پاک کے اپنے ہی طرز عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ رضائی بہن آپ کی آ گئی، تو اس کا بھی آپ نے جس قدر احترام کیا، تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رضائی ماں کی وجہ سے ہی تو وہ رضائی بہن ہے، تو اس لیے اس کا بھی ایک احترام ہمارے، حلیمہ سعدیہ رضی ہاں اللہ جی، عنہا کا بھی آپ احترام فرماتے تھے جی بہت زیادہ، اسی لیے میں اس کا ذکر نبی پاک کی سنت سے یہ بات ثابت ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک کی چچی تھیں جو حضرت علی کی والدہ تھیں، انہوں نے ان کو پالا پوسا تھا، تو وہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہجرت بھی کی اور مدینے میں آ کے ان کی رحلت ہوئی، آپ ان کی قبر میں اترے اور وہاں اس کے اندر لیٹے جب فوت ہوئیں، اور آپ نے اپنا جو ہے نا قمیص ان کو دی کفن کے طور پہ، اور کہا کہ انہوں نے مجھے، میری ماں تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی، انہوں نے ماں بن کے مجھے پالا ہے اور مجھے یہ ماں ہی کی طرح سے جو ہے وہ عزیز ہیں۔ تو اس طرح سے جو پالنے والی، بعض اوقات دادی پالتی ہے یا نانی پالتی ہے یا خالہ پالتی ہے، جو بھی چچی پالتی ہے، یعنی ان کا بھی بہت ہی احترام ہمارے دینی لٹریچر سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ اپنا کھانا جو ہے وہ والدہ کے ساتھ بیٹھ کے کیوں نہیں کھاتے؟ وہ سوتیلی والدہ تھی، تو آپ نے کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس سے کہ جس لقمے پر میری ماں کی نظر ہو کہیں میں بے ادبی سے وہ نہ اٹھا لوں۔ یعنی کمال کی چیزیں ہیں، اگر ہم یہ سمجھیں یہ سوتیلی ماں کا یہ ادب ہے، یہ لفظ ہمارے ہاں منفی ہو گیا ہے، یعنی جو اپنے والد کی دیگر جو ازواج ہیں ان کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ کس قدر اہمیت ہے اس بات کی کہ ان کا ادب کس درجے اور کس باریکی سے اس کو یعنی بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے جو ہم دعا بہت کثرت سے ہمارے سوسائٹی میں مانگی جاتی ہے، نماز میں بھی کثرت سے پڑھی جاتی ہے یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں یہ اللہ سے دعا کی گئی، پروردگار میری بھی مغفرت کر اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر۔ یعنی ہمارے روزمرہ میں ہے کہ ہم اپنے والدین کی مغفرت اپنے اللہ تعالیٰ سے طلب کرتے ہیں، اپنی مغفرت ظاہر موجود ہے، زندہ ہے تو اپنی مغفرت مانگ رہا ہے، تو ماں باپ موجود بھی ہوں زندہ بھی ہوں تو ان کے گناہوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہم نے عرض کیا پہلے بھی کہ ان کو لباس کی، ان کو دوائی دارو کی، ان کو رہائش کی، باقی چیزوں کی بھی جو ضرورت ہوتی ہے اس کو اچھے انداز سے حسن سلوک کے ساتھ جو ہے وہ مہیا کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز جو عام طور پہ ہم اس سے چوک جاتے ہیں، ہمارے ایک دوست آج کہہ رہے تھے کہ یار ایسی باتوں میں ذکر آ گیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے خواہش تھی کہ وہ شادی کریں، والدہ فوت ہو گئی تو وہ چاہتے تھے کہ شادی اور کریں، تو لیکن میں نے اس کو روک دیا، اور اب وہ تڑپتے تھے اور افسوس کرتے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ والدہ فوت ہو گئی یا والد فوت ہو گئے تو جو رہ جانے والے ماں باپ ہیں ان کو ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب ان کی یہ عمر ہو گئی ہے تو ان کو کیا ضرورت ہے، ایک طلب ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں
کہ جو بیمار پڑ گئے اپنے ساتھی کے فوت ہونے سے، تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ شادی اور کر لیں، تو اللہ نے ان کو نئی صحت دی، نئی زندگی دی، نئی آرزوئیں ان کے اندر زندگی کی پیدا ہو گئیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان باریکیوں کو بھی ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اگر والدین میں سے کوئی نہیں رہا تو اس کو یہ ہم بہت سارا وقت نہیں دے سکتے ان کو، تو ایک ایسا ساتھی اگر ان کو مل جائے، اور یاد رکھیں بڑھاپے میں، بڑی عمر میں ایسے ساتھی کی ضرورت زیادہ ہو جاتی ہے، انسان محسوس کرتا ہے کہ ہاں مجھے ایک ایسے ساتھی کی ضرورت ہے، تو ماں باپ کی ممکن ہے وہ اپنے نہ کہہ سکیں شرم کے مارے۔ تو کسی دن میں اس کو مذاق میں بھی بعض اوقات کہتا ہوں کہ انہوں نے آپ کی شادی کرائی ہے، انہوں نے آپ کے ولیمے میں اس میں شرکت کی ہے، آپ بھی کسی دن ان کے کسی ولیمے میں شریک ہو جائیں۔ تو ان کی اگر کوئی طلب ان کو موجود ہے تو میرا خیال یہ ہے، یا ضرورت موجود ہے، تو ہمیں اس میں اپنے ماں باپ کے ساتھ تعاون کرنا صحیح۔ اسے عام طور پہ منفی لیا جاتا ہے، اور اس کا ایک بڑا سبب میرے خیال میراث اور اس سے متعلقہ مسائل بھی ہیں کہ وہ جو بڑی اولاد ہے وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ اس معاملے میں ان کی جائیداد میں میراث میں کوئی اور شریک ہو سکے۔ انسان کو روزی رزق جو ہے وہ دینے والا ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھول دے۔ صحیح، آپ نے بہت عمدہ باتیں بیان فرمائی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، یہاں لیتے ہیں ایک بریک اور اس کے بعد ملتے ہیں۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا، رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ خوش آمدید ناظرین، میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین، آپ کے علم میں یقیناً ہوگا کہ آج 19 رمضان المبارک ہے۔ آج کی صبح نماز فجر کے وقت امیر المومنین علی علیہ السلام پر مسجد کوفہ میں حملہ کیا گیا نماز کے دوران میں۔ یہ روز ضربت امیر المومنین علی علیہ السلام ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم ان کی سیرت پر اور مختصر انداز میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ جناب سید ثاقب اکبر صاحب، آپ امیر المومنین علی علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ اپنا مفتی صاحب، ظاہر ہے کہ ویسے 19 کو صبح جب وہ نماز کے لیے سجدے میں تھے مسجد کوفہ میں، اور یہ 30 ہجری کا سن ہے، تو اس وقت ایک شکی جس کو نبی پاک نے آخرین میں سب سے زیادہ شکی انسان اشکل آخرین جی ہاں جی قرار دیا ہے، تو عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام ہے، جو خارجی تھا۔ اس نے آ کے آپ کے سر پر جو ہے وہ بڑی ایسی زہر میں بجھی ہوئی ایک تلوار سے ضرب لگائی، جس کے بعد پھر آپ 3 دن یہ 19 20 کو بھی آپ تکلیف میں رہے، اور 21 کو جو ہے وہ 21 رمضان المبارک کو آپ کی جو ہے وہ شہادت ہو گئی۔ تو ہم مختصراً اس پر یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ نبی پاک نے آپ کی یہ جو واقعہ ہوا شہادت کا، یہ جو ضربت کا، اس کی آپ نے پہلے سے خبر دے دی تھی۔ حضرت کا ایک نہایت مشہور خطبہ ہے جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں۔ یہ خطبہ ایسے موقع پر دیا گیا جب ماہ شعبان ختم ہو رہا تھا اور رمضان المبارک کی آمد تھی۔ اس میں آپ نے رمضان المبارک کی اہمیت جو ہے وہ بیان کی ہے، اور فرمایا اس میں آپ کی سانسیں بھی تسبیح ہیں، اس میں سونا بھی عبادت ہے، اس میں یعنی سارے اس کی فضائل جو اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ بیان فرمایا کہ بندہ جو ہے اس میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اللہ اس کا میزبان ہوتا ہے، اللہ نے اس کو یہ مقام اور مرتبہ جو ہے عطا کیا۔ یہ کہہ کے تو جب آپ نے خطبہ ختم کیا تو حضرت علی نے کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، ایک یوں روایت ہے اور باقی روایات اس طرح مختلف صحابہ سے بھی ہیں۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اس مہینے میں بہترین کام کون سا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے ابو الحسن، اس میں بہترین کام جو ہے وہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ سب لوگ سن لیں اس کو کہ رمضان المبارک میں بہترین کام اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے جو ہے وہ بچنا ہے۔ یہ جملہ ختم ہوا تو حضرت اس پہ رونے لگے۔ بعد میں تو رونے لگے تو حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے گریہ کیوں فرمایا ہے؟
تو نبی پاک نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا علی میں اس بات پہ رویا ہوں کہ تمہاری حرمت اس مہینے میں ضائع کی جائے گی۔ میں گویا دیکھ رہا ہوں کہ تم اللہ کے حضور حالت نماز میں ہو کہ اولین و آخرین میں سے ایک بدبخت ترین شخص جو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرنے والے قوم سمود کے شخص کا بھائی ہے، یعنی اس جیسا ہے، وہ کھڑا ہو گیا ہے اور اس نے تمہارے سر پر ایک ضرب لگائی ہے اور تمہاری ریش جو ہے تمہارے خون سے رنگین ہو گئی ہے۔ تو حضرت علی نے عجیب آگے سے سوال کیا، کہا عرض کی یا رسول اللہ کیا اس حالت میں میرا دین تو سالم ہوگا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں علی تمہارا دین سالم ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ انہیں وہ یعنی یہ نہیں پوچھا کہ یعنی میرے پہ کیا گزرے گی تو پھر کیا ہوگا، انہیں اپنے دین کی فکر ہے کہ کیسی عجیب بات ہے اور کتنی۔ یا آپ یہ دیکھیں کہ پھر مزید فرمایا ہے علی جس نے بھی تجھے قتل کیا اس نے گویا مجھے قتل کیا، جو بھی تجھے دشمن رکھتا ہے وہ مجھے دشمن رکھتا ہے، اور جو کوئی تجھے برا کہتا ہے وہ مجھے برا کہتا ہے، کیونکہ تو مجھ سے ہے، تو میری جان کی طرح ہے، تیری روح میری روح ہے اور تیری سرشت میری سرشت ہے۔ اس طرح کی روایات بہت سارے کتابوں میں اور حدیث کی معتبر ترین کتابوں میں جو ہے وہ درج ہے، اور مختلف صحابہ سے، اور ایک بڑی زبردست روایت ہے حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی پاک کو دیکھا کہ انہوں نے علی کو آغوش میں لیا اور آپ نے ان کا بوسہ لیا، اور پھر کہا بے ابی الوحید الشہید کہ میرا باپ فدا ہو جائے تنہا شہید ہونے والے پر، ایسے پیار کرتے ہوئے بوسہ لیتے ہوئے۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا اے علی تمہیں اولین و آخرین میں سے سب سے زیادہ شکی شخص جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ قتل کرے گا۔ ہاں اسی طرح اس حدیث کو سلسلہ احادیث صحیحہ میں بھی نقل کیا ہے شیخ محدث البانی البانی نے اس کو صحیح سند کے ساتھ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح اسد الغابہ میں اور حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اسی طرح سے یہ کہا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ وَهُوَ أَشْقَى هَٰذِهِ الْأُمَّةِ، نہیں ان کے بارے میں جب ابن ملجم کا ذکر کیا حافظ ابن حجر عسقلانی نے تو ان کے بارے میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں وَهُوَ أَشْقَى هَٰذِهِ الْأُمَّةِ بِالنَّصِّ ثابت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقتل علی ابن ابی طالب، کہ رسول اللہ کی صحیح نص سے یہ ثابت ہے کہ وہ اس امت کا سب سے شقی اور بدبخت ترین آدمی ہے علی علیہ السلام کے قتل کرنے کی بنیاد پر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا آج کے دن واقعہ ہوا امت اسلامیہ میں، اور بہت بڑا رخنہ پیدا ہوا، بہت بڑی مصیبت آئی امت کے اوپر۔ اور یہ جو والدین کے ذکر کے ساتھ یہ جو آپ نے حضرت علی کا ذکر بھی کیا ہے، تو میں ایسی احادیث دیکھی ہیں کہ جس میں مثلاً بہار الانوار نے لکھا کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علی تو اور میں یعنی انا و انتا ابوا ہاذہ الامہ، کہ میں اور تو دونوں اس امت کے باپ ہیں، یعنی روحانی باپ۔ ظاہر ویسے تو باپ نہیں ہیں نہ نبی پاک نہ علی، جس کے ہیں اسی کے ہیں، لیکن یہ کہا کہ یہ روحانی یعنی ابوا ہاذ دونوں کے دونوں جو ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ جیسے یعنی ان کا احترام پوری امت کے اوپر اسی طرح سے، جیسے ایک اور روایت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، تو ہم سب کے وہ آقا ہیں، یعنی حضرت علی نبی پاک کی طرح سے جس کا وہ مولا ہیں یا آقا ہیں، سید و سردار ہیں، تو علی بھی اس کے سید و سردار ہیں۔ تو یہ ایک ایسا بڑا واقعہ ہوا اور اتنا بڑا ثانیہ ہوا اور بہت ہی افسوسناک۔ اس پر جب وہ فوت ہوئے تو میں آخری جملہ یہ کہنا چاہتا ہوں، شہید ہو گئے تو جب ممبر پر حضرت امام حسن علیہ السلام آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ آج ایسا شخص تم سے جدا ہو گیا ہے کہ جس نے دنیا کا کوئی مال نہیں چھوڑا سوائے یہ 700 درہم جو گھر کے کاموں کے لیے ایک خادم وہ اس کے ذریعے سے حاصل کرنا چاہتے تھے، دنیا کا کوئی مال علی جو ہیں وہ چھوڑ کر نہیں گئے۔ تو آخری جو جملہ انہوں نے کہا جب سر پہ ان کے ضربت لگی، بڑا ہی تاریخی جملہ ہے،
تو کہتے ہیں کہ وہ فرمایا فزتو ورب فزتو الکعبہ، ورب الکعبہ، جی کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہی کامیابی جس میں نبی پاک نے پیش ہوئی، آپ نے سوال کیا کہ میری موت جو ہے وہ صحیح راستے پہ ہوگی، تو آپ نے کہا کہ تیری موت جو ہے برحق راستے پر تیری موت ہوگی۔ تو انہیں انتظار تھا کہ وہ موقع آئے کہ میں اللہ کی فرما برداری میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ ان کے بارے میں بڑا معروف ایک شعر ہے کہ کثیرہ میسر نشد ان سعادت، بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، کسی اور کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی کہ وہ کعبے میں پیدا ہو، پھر اللہ ہی کے گھر مسجد میں جو ہے وہ اس کی شہادت۔ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ایک بہترین مصداق ہے کہ آمد بھی اللہ تعالیٰ کے گھر سے ہوئی، اور ان کی رخصت اور آخری وقت بھی، ان کا ضربت کا وقت بھی وہ مسجد میں ہی وہ مقام آ پہنچا کہ جو جدائی کا مقام تھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کا ذکر تو سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، آپ کے اہل بیت اطہار ہوں، ان کا تذکرہ تو نہیں کیا جا سکتا، ان کے فضائل، ان کے کمالات، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن مناسبت کی وجہ سے 19 رمضان المبارک کی مناسبت کی وجہ سے اتنا ذکر ضروری تھا۔ اور جس طرح اگر صاحب بیان کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والد کیا، والد سے بھی بڑھ کر آپ کا مرتبہ ہے اس امت کے لیے، اور قرآن نے بھی اسے بیان کیا ہے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والدین سے بھی، اپنے عزیز و اقارب سے بھی بڑھ کر ہمیں عزیز نہ ہوں، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانوں سے بڑھ کر ہیں۔ اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، آپ نے پوچھا الستو انا اولی بکم من انفسکم، کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا ہاں۔ تو فرمایا من کنت مولاه فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ اسے بھی شیخ البانی نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں درج کیا ہے، تو اس حوالے سے مزید بھی بات جاری رہے گی۔ 21 رمضان المبارک میں بھی ہم بات کریں گے۔ ناظرین، ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اسی کے ساتھ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان۔